السلام علیکم۔ اس کالم کا نام ہے بس فیصلہ کرنے کی دیر ہے۔ جاوید چودھری صاحب اس میں لکھتے ہیں، گیون منرو نے 2005 میں ایک دلچسپ تجربہ کیا اور اس نے اس تجربے کے ذریعے پوری دنیا کو سیلف ڈیولپمنٹ کا ایک نیا آئیڈیا دے دیا۔ گیون منرو کی تکنیک پر عمل کر کے اب تک لاکھوں لوگ اپنی زندگیاں بدل چکے ہیں۔ کیسے؟ میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو گیون منرو کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ گیون انگلینڈ کے علاقے ڈربی شائر میں رہتا ہے۔ بچپن میں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹیڑھا پن آ گیا تھا، اس کا کب نکل آیا تھا اور یہ جھک کر چلتا تھا۔ والدین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹروں نے محسوس کیا گیون کا کب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس نے لوہے کی ایک جیکٹ بنائی اور یہ جیکٹ گیون کو پہنا دی۔ جیکٹ کے پیچھے لوہے کے 2 مضبوط راڈ لگے تھے۔ یہ راڈ چمڑے کی 2 بیلٹ کے ذریعے گیون کے ماتھے اور پیٹ کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ جیکٹ 3 سال گیون کے ساتھ بندھی رہی۔ اس جیکٹ نے آہستہ آہستہ گیون کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی کر دی۔ اس کا کب ختم ہو گیا اور یہ نارمل انسان بن گیا۔ یہ واقعہ آنے والے دنوں میں گیون کی حیران کن تکنیک کی بنیاد بن گیا۔ گیون نے اس جیکٹ سے سیکھا، اگر لوہے کے 2 راڈ انسان کی شیپ تبدیل کر سکتے ہیں، یہ میرا کب نکال سکتے ہیں، تو پھر یہ ٹیکنیک پودوں اور جانوروں کا مزاج بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ اور یہ وہ خیال تھا جس نے آگے چل کر گیون کو اپنی نوعیت کے انوکھے بزنس کا آئیڈیا دیا اور یہ آئیڈیا گیون تکنیک بن گیا۔ گیون نے اپنے فارم ہاؤس میں اسپیشل فرنیچر کاشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی ہاں، فرنیچر بنانا نہیں، فرنیچر کاشت کرنا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم درخت پر سیب، چیری، کیلا، امرود یا انگور کاشت کرتے ہیں یا پھر زمین سے تیار مولیاں، گاجریں اور گوبھی نکالتے ہیں، گیون نے 2 ایکڑ کے فارم ہاؤس میں فرنیچر کی لکڑی اگانا شروع کی۔ پودے جب چند فٹ لمبے ہو جاتے تو اس نے کرسی، میز، بینچ اور ٹیبل لیمپس کے سانچے بنائے اور پودوں اور درختوں کی شاخیں ان سانچوں کے ساتھ باندھ دیں۔ پودے سانچوں میں رہ کر پھلنے پھولنے لگے اور یہ سال 1.5 سال میں کرسی، میز اور لیمپ کی شکل اختیار کر گئے۔ گیون ساتھ ساتھ ان کی شاخیں تراشتا بھی رہا اور درختوں کی مختلف شاخیں سانچوں کے ساتھ باندھتا اور کھولتا رہا، یہاں تک کہ تمام پودے فرنیچر کی شکل اختیار کر گئے۔ گیون نے فرنیچر اتارا، دھوپ میں رکھ کر سکھایا، پالش کیا اور بیچ دیا۔ یہ فرنیچر عام فرنیچر کے مقابلے میں بہت مہنگا بکا۔ گیون نے اس کے بعد فل گرون کے نام سے کمپنی بنائی اور درختوں پر فرنیچر اگانا شروع کر دیا۔ یہ منصوبہ 2006 میں شروع ہوا۔ گیون نے 2008 میں 2.5 ایکڑ کے فارم میں 3000 درخت لگائے۔ 2012 میں پہلی مرتبہ کرسیوں، میزوں اور لیمپس کی کاشت شروع کی۔ 2013 میں دوسری کھیپ اگائی اور 2014 میں تیار لیمپ درختوں سے اتار لیے گئے۔ گیون کے فارم ہاؤس سے اب تک 250 کرسیاں، 50 میزیں، 10 بینچ اور 100 لیمپ تیار ہو چکے ہیں۔ یہ قدرتی فرنیچر بہت مہنگا بکتا ہے۔ ایک کرسی کی قیمت 12,000 پاؤنڈ یعنی 24 لاکھ پاکستانی روپے اور لیمپ 1200 پاؤنڈ یعنی 2.5 لاکھ روپے بنتا ہے۔ گیون کے اس تجربے نے کس طرح ہزاروں لوگوں کا مائنڈ چینج کر دیا۔ میں اب اس کی طرف آؤں گا۔ اب دیکھیے، ایک شخص نے لوہے کے چھوٹے چھوٹے سانچوں اور تاروں کے ذریعے پودوں کی فطرت بدل دی۔ اس نے درختوں اور فرنیچر کی فیکٹری بنا دیا اور درختوں نے کرسیاں، میز اور لیمپ اگانا شروع کر دیے۔ یہ شخص فرنیچر کو فروٹ کی طرح درختوں سے کاٹ کر بازار میں فروخت کرنے لگا۔ گیون نے اپنے تجربے سے ثابت کر دیا کہ سانچے درختوں کی فطرت، درختوں کی شناخت اور درختوں کی شکل بدل سکتے ہیں۔ یہ تجربہ جب نفسیات دانوں تک پہنچا تو انہوں نے سوچا کہ اگر چند سانچے درختوں کو تبدیل کر سکتے ہیں تو کامیاب اور اچھی عادتوں کے سانچے انسان کا کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ گیون کا ہدف پودے تھے، جبکہ ہم تو انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درختوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ لچک اور اڈیپٹیبلٹی رکھی ہے۔ انسان اپنا رنگ تک بدل لیتا ہے۔ یہ اپنی شخصیت کے گرد اصولوں کے چند سانچے لگا کر اپنے آپ کو عادتوں کی چند تاروں میں باندھ کر اپنے آپ کو کیا نہیں بنا سکتا۔ نفسیات دانوں نے جب اس ریسرچ پر کام کرنا شروع کیا تو وہ یہ جان کر حیران رہ گئے۔ ہنگری کے ایک میاں بیوی پر تجربہ کر چکے ہیں اور یہ تجربہ 100% کامیاب رہا۔ لیزلو
پولیگر ہنگری کا درمیانے درجے کا نفسیات دان ہے۔ اس نے ایک نرس کلارا کے ساتھ شادی کی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے بچے شطرنج کے عالمی کھلاڑی بنیں گے۔ میاں بیوی نے اپنا خواب پورا کرنے کے لیے پورے گھر کو شطرنج کا گھر بنا دیا۔ دیواروں، فرش، بیڈ شیٹوں، کرسیوں اور میزوں پر صرف ایک ہی پیٹرن تھا اور وہ تھا شطرنج۔ یہ لوگ جس طرف دیکھتے تھے ان کو صرف اور صرف شطرنج نظر آتی تھی۔ کموڈ اور برتن تک شطرنج کے پیٹرن سے بنے ہوئے تھے۔ کلارا اور لیزلو کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تینوں نے شطرنج میں آنکھ کھولی اور پھر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ پہلی بیٹی سوزن شطرنج کی ورلڈ چیمپئن بن گئی۔ اس نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ دوسری بیٹی صوفیا نے 14 سال کی عمر میں روم میں ہونے والا ٹورنامنٹ جیت کر پوری دنیا کو پریشان کر دیا۔ اور تیسری بیٹی جوڈٹ نے 15 سال کی عمر میں شطرنج میں دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل گرینڈ ماسٹر حاصل کر لیا۔ یہ دنیا کے ٹاپ 100 کھلاڑیوں میں شامل ہونے والے دنیا کے کم عمر ترین کھلاڑی تھی۔ یہ 26 سال شطرنج میں دنیا میں نمبر 1 تک رہی۔ کلارا اور لیزلو نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے گیون کی طرح اپنے گھر میں شطرنج کے سانچے لگا لیے تھے اور ان کے بچے فرنیچر کی طرح شطرنج کے چیمپئن بنتے چلے گئے۔ نفسیات دانوں نے اس تکنیک کو لیزلو کلارا فارمولے کا نام دے دیا۔ گیون منرو اور لیزلو کلارا فارمولے نے آنے والے دنوں میں سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں کی عادتیں اور تکنیک جمع کی گئیں۔ پتہ چلا کہ کامیاب لوگوں میں 5 عادتیں ہوتی ہیں۔ یہ عادتیں وقت کی پابندی، سیکھنے کی خواہش، ٹیم میکنگ، رسک لینے کی عادت اور کامیاب لوگوں کی صحبت ہے۔ ناکامیاب لوگوں میں 5 بری عادتیں ہوتی ہیں۔ ناکام، مایوسی، منفی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ دوسرا یہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، اخراجات کم کرتے ہیں، آمدنی نہیں بڑھاتے، لہذا یہ رسک نہیں لیتے۔ 3 یہ ٹیم نہیں بنا پاتے، ٹیم بنانے کے لیے دوسروں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ کسی پر اعتماد نہیں کرتے، لہذا یہ پوری زندگی ٹیم نہیں بنا پاتے۔ 4 یہ کہ یہ نئی چیزیں، نئے نالج اور نئی ٹیکنیک کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں گاڑی صرف 84 کرولا ماڈل ہی اچھی ہوتی ہے۔ یہ نئی گاڑی تک کی ٹرائی نہیں لیتے اور یہ وقت کے پابند نہیں ہوتے۔ ان کے 5 منٹ 1 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ پورا دن کے برابر ہوتے ہیں۔ نفسیات دانوں نے 5 عادتوں کے 2 پیکج بنائے اور تجربے شروع کر دیے۔ 100 ناکامیاب لوگ لیے گئے اور 100 کامیاب بندے پسند کیے گئے۔ کامیاب لوگوں کو ناکام لوگوں کی عادتوں کے 5 سانچوں میں باندھ دیا گیا اور ناکام لوگوں پر کامیاب لوگوں کی عادتوں کے سانچے لگا دیے گئے۔ یہ تجربہ 2 سال تک چلتا رہا اور اس کے حیران کن نتائج سامنے آئے۔ 82% ناکام لوگ کامیاب لوگوں کی عادتوں سے کامیاب ہو گئے، جبکہ 61% کامیاب لوگ ناکام عادتیں اپنا کر فٹ پاتھ پر آ گئے۔ یہ نتائج 100% کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال نفسیات دانوں کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ مزید ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ کامیاب عادتوں کے باوجود ناکام رہنے والے 18% لوگوں نے اپنی ناکام عادتیں نہیں چھوڑی تھیں، جبکہ 39% کامیاب لوگ ناکام عادتوں میں بننے کے باوجود کامیاب عادتیں چلاتے رہے۔ چنانچہ یہ ناکام لوگوں اور ناکام عادتوں کے باوجود کامیاب رہے۔ یہ مکمل تباہ نہیں ہوئے، تجربہ کامیاب تھا۔ یہ تجربہ اس وقت جدید ملکوں کے ہزاروں سیلف ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ہو رہا ہے اور اس کے نتائج حیران کن ثابت ہو رہے ہیں۔ میں اپنے مائنڈ چینجر سیشن میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر طوطا انسان کے ساتھ رہ کر بولنا، کتا دوڑنا، بیٹھنا، شکار کو پکڑ کر لانا اور گدھا چھڑی کے اشارے سے دائیں اور بائیں مڑنا سیکھ سکتا ہے تو ہم انسان کامیاب عادتوں کے سانچے لگا کر کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ کیا ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں؟ کیا ہم کائنات کے تمام مخلوقات سے بہتر نہیں ہیں؟ ہم ہیں، بس ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہم اس دن بدل جائیں گے۔ انسان اگر مریخ پر جا سکتا ہے تو کیا یہ ناکامیابی کے کمرے سے نکل کر کامیابی کے حال میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، بس فیصلہ کرنے، اٹھنے اور چلنے کی دیر ہے اور ہم سب بدل جائیں گے، ہم تبدیل ہو جائیں گے۔